بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذوالحجہ کے اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر گزرتا ہوا لمحہ کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں اب صرف کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور فضاؤں میں اس قربانی کی خوشبو آنے لگی ہے جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے کی یہ 3 راتیں یعنی 7، 8 اور 9 ذوالحجہ آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تکبیرات تشریق کا وہ مخفی اور لرزہ خیز راز جانیں گے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تکبیرات تشریق کا پس منظر: جب ہم ہر نماز کے بعد اپنی زبانوں سے پکار بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک قانونی فریضہ ہے یا عید کے دنوں کی ایک مخصوص تسبیح ہے جو ہم پر واجب کر دی گئی ہے، مگر نہیں، یہ کائنات کے اس عظیم ترین معجزے کی ریکارڈنگ ہے جس نے عرش الہی کے پائے ہلا دیے تھے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان اس وقت ہوئے تھے جب ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی گردن پر تیز چھری رکھ چکا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر زمین کی طرف دوڑے کہ کہیں خلیل اللہ چھری نہ چلا دیں تو انہوں نے آسمان سے پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے سے پکارا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کو یہ مکالمہ اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک کے لیے ہر امتی کی زبان پر جاری کر دیا۔ انا کی قربانی: اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا اور سب سے بڑا راز انا کی قربانی ہے۔ چھری صرف جانور کی گردن پر نہیں چلانی بلکہ ذکر اور تکبیر کی چھری پکڑ کر اپنے اندر کے اس متکبر فرعون اور میں کی بت کو بھی ذبح کرنا ہے جو ہمیں دوسروں سے بڑا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا باطنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے سامنے میری عقل ہیچ ہے، میرا مال کوڑیوں کے برابر ہے، میرا عہدہ مٹی کا ڈھیر ہے اور میری یہ جو انا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص ان ایام میں اپنی انا کو اللہ کے قدموں میں ذبح کر دیتا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ مٹی پر بیٹھ کر بھی بادشاہوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ گھر بیٹھے اس فیض سے کیسے جڑیں؟ اولیاء اللہ نے ایسے پیچھے رہ جانے والے عاشقوں کے لیے باطنی حج کا ایک بہت ہی خوبصورت روڈ میپ بتایا ہے۔ ذوالحجہ اپنے دل کے برتن کو پچھلی زندگی کے تمام گناہوں اور غفلتوں کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں۔ اس دن کثرت سے استغفار کریں۔ 8 ذوالحجہ یوم ترویہ: یہ دن نیتوں کو خالص کرنے اور ذکر قلبی میں ڈوبنے کا ہے۔ زبان خاموش ہو مگر دل کی ہر دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدا آئے۔ یہ تصور جمائیں کہ آپ منی کے خیموں میں بیٹھے ہیں۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ: یہ پورے سال کا سب سے عظیم دن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس دن عصر سے مغرب کا وقت کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ فرماتا ہے مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ پاورفل وظیفہ: ان تینوں راتوں میں یعنی 7، 8 اور 9 ذوالحجہ کی رات کو عشاء کے بعد یا جب سب سو جائیں تنہائی میں بیٹھ کر یہ عظیم عمل کریں۔ 11 مرتبہ درود خضری پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش کے چاروں پائے تھامے ہوئے ہیں اور اس میں تکبیرات بھی شامل ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یوم عرفہ توحید کے عروج کا دن ہے۔ اس دن سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہاڑوں جتنے وزنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ 11 مرتبہ آخر میں دوبارہ درود خضری پڑھیں اور پھر اپنے دل کی مراد کے لیے رو کر دعا کریں۔
عید الاضحیٰ کو صرف ایک تہوار مت سمجھیں، یہ صرف نئے کپڑے پہننے، لذیذ کھانے کھانے یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنی انا کو خاک میں ملانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ایمان افروز لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔